السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا کا پاکستان میں ظہور ہوا ہے نا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم کیسے بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی کہانی بنائی جاتی ہے کہ سادہ لو عوام اس کو سچ سمجھ بیٹھتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ انڈر پریشر ہے، کیونکہ وہ جیسی کسی کرمنل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کی صفائیوں کے لیے وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور بالکل بغیر کسی تحقیق کے وہ اپنی چند لائکس اور کچھ ری ٹویٹس کے لیے جھوٹی کہانیاں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ سب سے پہلے انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک سٹوری کل منظر عام پہ آئی جب جامعہ کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض کے مبینہ طور پہ لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا تو پولیس کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ریاض کو ایک کیس میں ویریفیکیشن کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر ریاض کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر ریاض آج سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے 1:15 بجے نکلے تھے، تاہم نہ تو وہ جامعہ پہنچے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انجمن اساتذہ کا پرزور مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے سیکرٹری ڈاکٹر اسد خان کنولی اور اسلامی جمعیت طلبہ نے جامعہ کراچی سنڈیکیٹ کے رکن اور ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اطلاقی کیمیا ڈاکٹر ریاض احمد کی پراسرار گمشدگی پہ انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جامعہ کی انتظامیہ اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ڈاکٹر ریاض کو ڈھونڈنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر کراچی کے ایک رکن سنڈیکیٹ ڈاکٹر ریاض احمد کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں کراچی یونیورسٹی بیرونی دباؤ کا شکار ہے، جبکہ ہم اراکین ہونے کے باوجود جامعہ کی ڈھال بننے میں ناکام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان عناصر کو سامنے لائیں۔ سنڈیکیٹ ایجنڈے میں ایک حاضر سروس ہائی کورٹ جج کی ڈگری پہ 40 سال بعد اعتراض رکھا جانا تھا۔ اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہماری ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے موجودہ سیاسی صورتحال سے نتی کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ کئی ٹرینڈز بن گئے۔ حالانکہ یہ سراسر ایک جھوٹی کہانی تھی کہ ایک جج کی ڈگری کے معاملے میں پروفیسر کو اٹھایا گیا یا غائب کیا گیا، کیونکہ ان کو ایک کیس کی ویریفیکیشن میں بلایا گیا تھا اور چند گھنٹوں کے بعد چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو اس حوالے سے تھانہ بہادرآباد سے جو معلومات ملی اس میں ایس ایچ او تھانہ بہادرآباد کا موقف ہے کہ ایک روزمرہ کا معاملہ تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ مقدمہ نمبر 123 بجرم اے تھانہ آرٹلری میدان ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اشتہاری ریاض احمد ول شمیم احمد جو بوجہ اشتہار حسب ضابطہ و قانون مطلوب ہے اور تھانہ بہادرآباد کے علاقے میں میسر ہے، لہٰذا قانوناً شمیم احمد کو تھانے لایا گیا، جہاں انہوں نے واضح کیا گیا کہ وہ جامعہ کراچی میں پروفیسر اور ماضی میں ان کے خلاف مذکورہ مقدمہ درج ہوا تھا جس میں معزز عدالت سے بری ہو گئے تھے۔ تو اس سلسلے میں ان کا ریکارڈ سی آر اور دیگر ذرائع سے چیک کیا گیا تو مزید ان کا ریکارڈ عدالتی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا گیا جس میں ان کے بری ہونے کا تحریری مل گیا۔ تو نتیجتاً ان کو حسب ضابطہ چھوڑ دیا گیا۔ اس معاملے میں کوئی پوشیدہ پہلو تو ہے نہیں، کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، یعنی پولیس کارروائی کا طارق محمود کیس میں کوئی تعلق نہیں، اور نہ یہ کارروائی جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے علم میں تھی۔ اب پروفیسر ریاض جو مشکوک کردار کا مالک ہے، یہ 2017 اور 2018 میں بھی از خود روپوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ریاض اپنی روپوشی کو سیاسی رنگ دے کے جامعہ کے اندرونی معاملات میں ملوث رہا۔ ڈاکٹر ریاض کا سیاسی تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ ڈاکٹر ریاض نے 2017 میں ایم کیو ایم لندن رہنما پروفیسر حسن ظفر کی رہائی کے لیے بھی پرتشدد مہم چلانے کی کوشش کی تھی، گرفتار بھی ہوا تھا۔ اس حوالے سے ڈان اور ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوریز بھی چھپی ہوئی ہیں کہ وہ اور ان کے فیملی ممبرز کا ایم کیو ایم الطاف حسین سے کیا تعلق ہے، اور پھر وہ پی ٹی ایم کے جلسوں میں بھی جاتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر ریاض احمد کے چاہنے والوں نے اچھا سوشل میڈیا سمیت یونیورسٹی کا کندھا خوب استعمال کیا۔ الزام یہ لگایا کہ جج کی ڈگری والا معاملہ سنڈیکیٹ میں لا کے اسلام آباد میں اقتدار کی رسہ کشی میں کراچی یونیورسٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب خود یونیورسٹی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تو اس وقت یہ صاحب پی ٹی ایم کے دستخطی ٹوپی پہن کر کیمپس میں گھومتے تھے۔ 2017 میں جو ایف آئی آر ان پر ہوئی اس کے مطابق ڈاکٹر ریاض احمد ول شمیم احمد کو پاکستان رینجرز کے سب انسپیکٹر شاہد پرویز خان نے ہفتے کی شام 4 بجے مولانا دین محمد وفائی روڈ پر یعنی ایک چیکنگ کے دوران گرفتار کیا۔ افسر نے بتایا کہ وہ ذاتی طور پر ڈاکٹر ریاض کو توہین مذہب کے مرتکب بلاگرز کی رہائی کے لیے ان کی کوششوں کو جانتا تھا۔ تو ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر ریاض کو گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا گیا اور تلاشی کے دوران ایک بیلٹ سے ایک 9mm کی پسٹل برآمد ہوئی جو اس نے اپنی قمیض کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ تو اس کے علاوہ اس کا قومی شناختی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، اس کی پتلون کی جیب میں 29,000 روپیہ بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ تو خیر اس کا ماضی ہے۔
पर अभी डॉक्टर रियाज इस मामले और यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात से बेबुनियाद ताल्लुक खींचने के लिए मामले को सियासी रंग दे रहा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे मौजूद सभी बेवकूफ हैं या अकल के अंधे, बहुत से लोग दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। इसी हवाले से जॉन अचकज़ई ने एक ट्वीट की जो नजरों से गुजरी कि उनका फ्रेंड एंड एंकर टर्न्ड solicitor has linked an investigation and apprehension with establishment which is far-fetched. The latest example is Professor Dr. Riaz, Karachi University. He was taken into custody by Karachi police for allegedly having resemblance with some criminal. Police apprehension of Dr. Riaz has nothing to do with IHC's Judge Tariq Mahmood's case. They were also not in knowledge of syndicate meeting in Karachi Uni. He's a notorious professor who got missing in 2017 and 18 as well due to links with unsavory characters. Now Dr. Riaz is politicizing the matters to draw baseless connections between this case and internal affairs of the university. A friend and anchor turned solicitor's claims are both misleading and unfounding. आप देखिए कितनी खूबसूरती से हमदर्दी समेटने के लिए अपने मामले को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री केस के साथ नती कर रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर के ताल्लुकात और रवाबित मशकूक हैं जिनकी तफ्तीश इंतहाई जरूरी है और इस मामले का जस्टिस तारिक जहांगीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी एक और बात है कि प्रोफेसर साहब जितना भड़क रहे हैं उसे शक पड़ जाएगा कि दाल में तो कुछ काला है ना। ऊपर से प्रोपेगेंडा करने वालों को देखकर भी हकीकत मजीद वाज़ेह हो जाती है। तो जो भी सोशल मीडिया पे आए उसको जरा प्लीज देख लिया करें, परख लिया करें, सोच लिया करें कि कहीं आप उसको रीट्वीट करने से पहले किसी मशकूक किरदार के, किसी कल्प्रिट के, किसी अनसेवरी कैरेक्टर के हाथों आप खेल तो नहीं रहे और आपकी मासूमियत जो है वो जहालत में टर्न होके मुल्क दुश्मन अनासर को सपोर्ट तो नहीं कर रही। ये हम सबका फर्ज है। ये लिख देना कि रीट्वीट्स आर नॉट एंडोर्समेंट, ये काफी नहीं है। रीट्वीट्स मीन सर्टेन काइंड ऑफ एंडोर्समेंट डेफिनेटली। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.